کہ ان حالات میں آپ کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بھائی جان میں مشورہ دیتا ہوں آپ مدینہ چھوڑیں اور مکہ چلے جائیں۔ مکہ کیوں جائیں؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے من دخلہ کان آمنا، جو مکہ میں داخل ہو جائے اس کو امن ہو جاتا ہے۔ مکہ میں جو داخل ہو جائے اس کے خلاف لڑائی نہیں کی جا سکتی، مکہ میں جو داخل ہو جائے اس کے خلاف جنگ نہیں کی جا سکتی، اس لیے آپ مکہ چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے فیصلہ کیا 3 شعبان 60 ہجری حضرت سیدنا امام حسین اپنے کنبے کے گھر والوں کے ساتھ مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز غور و فکر کرنے والی ہے، اللہ کے نبی نے دین کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا؟ اللہ کے نبی نے دین بچانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے مکہ چھوڑا، مدینے آئے۔ آج حالات یہ بنے کہ جس دین کو پھیلانے کے لیے نانا جان نے مکہ چھوڑا تھا، اب اس دین کو بچانے کے لیے سیدنا امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر جس بندے نے ساری زندگی اپنے نانا جان کی گود میں گزاری ہو، وہ جس نے اپنے نانا جان کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہو، پھر جوانی وہاں، زندگی کا سارا حصہ وہاں، پھر نانا جان کی قبر مبارک وہاں، اماں جان کی قبر مبارک وہاں، اس کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا، لیکن مدینہ اس لیے چھوڑا تھا کہ ہو سکتا ہے مدینہ چھوڑنے سے میرے نانا جان کے دین کی حفاظت ہو جائے، اس کو بچایا جا سکے، کیونکہ ایک فاسق اور فاجر حکومت میں آیا ہے، خلافت کا اس نے اعلان کیا ہے، لیکن اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے مجھے یہ قربانی دینی پڑے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ کبار صحابہ کرام کو جب پتا چلا، مکے سے باہر نکل کر استقبال کیا، ہم خوش قسمت ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، آپ کی برکت سے ہم آپ سے فیض لیتے رہیں گے۔ حضرت امام حسین نے وہ شعبان کے آخری ایام، رمضان کا پورا مہینہ، شوال کا پورا مہینہ، ذیقعد کا پورا مہینہ مکہ میں گزارا، اور جب آپ مکہ میں آئے، کوفے والوں کو پتا چل گیا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، مکہ تشریف لے آئے ہیں، آپ کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک ہی موضوع تھا کہ حضرت ہم آپ کے ابا جان کے ماننے والے ہیں، حضرت امام علی کو ماننے والے ہیں، ہم نے بھی آج تک یزید کی بیعت نہیں کی، اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں، آپ کے تشریف لانے پر ہم آپ کی بیعت کریں گے اور ہم یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے۔ جب خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے ان خطوط کا شرعی لحاظ سے میرے پاس کیا جواب ہے، نہ جاؤں تو کل قیامت کے دن پوچھا جا سکتا ہے، یہ کوفے والے کہہ سکتے ہیں مولا ہم نے تو حضرت امام حسین کو دعوت دی تھی، ہم نے یزید کو نہیں مانا تھا، اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو جب حضرت امام حسین نہیں آئے تھے، مجبور ہو کر ہم نے یزید کو مانا تھا، اس لیے شرعی حکم تھا۔ حضرت امام حسین سوچنے لگے کہ اس کا جواب کیا دوں۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے کوفہ جانا چاہیے۔ جب آپ نے فیصلہ کیا تو کبار صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کٹھے ہو گئے، حضرت امام حسین کے گھر آ گئے،